اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفح نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 سے لے کر 133۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ انہی دعاؤں کا تسلسل، ربنا اے ہمارے رب، وابعث مبعوث کیجئے، فیہم ان میں، اس قوم میں، رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے ہو۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت دعائیں فرما رہے تھے، اور بیت اللہ کا مقام تو آپ کو ویسے ہی پتہ ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک نماز بیت اللہ میں پڑھتا ہے اس کو 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ایک نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے اس کو 1,000 نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ دعا یتلو علیہم، وہ تلاوت کرے، یعنی وہ پیغمبر، وہ رسول جو آپ ان میں مبعوث کریں، اس کا کام کیا ہوگا؟ یتلو علیہم، وہ قرآن پڑھ کر سنائے، آیات کا، آپ کی آیات، ویعلمہم، اور ان کو تعلیم دے، الکتابہ، کتاب کی، والحکمت، اور حکمت کی، کہ سکھانے والا ہو وہ۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ انی بعثت معلما، اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم، استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ باعث فخر بات ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہی ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں اور پھر اس کو سکھاتے ہیں۔ تو اس کتاب کی تعلیم دینے والا وہ پیغمبر ہے، اور ساتھ حکمت، دانائی، سنت، ان چیزوں کو بھی سکھانے والا ہے۔ اور قرآن اور سنت کا جو مقصد ہے وہ یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، کہ ان کو وہ پاک کرے، کہ قرآن اور سنت پر جب بھی انسان عمل کرے گا تو پھر وہ پاک ہو جائے گا گناہوں سے اور بھی بہت سی چیزوں سے، اس کو تقوی حاصل ہوگا۔ انکا، یقیناً آپ، انت العزیز، آپ ہی زبردست، الحکیم، حکمتوں والے ہیں۔ ومن یرغب، اور کون ہے جو بے رغبت ہو جائے، عن ملت ابراہیم، دین ابراہیمی سے، الا، سوائے اس کے، من صفح نفسہ، جس نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا یا بیوقوف بنایا۔ یعنی دین ابراہیمی سے اس کا کیسے لا تعلق ہو سکتا ہے؟ اور آپ کو پیچھے کی آیتوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ سارا جو تسلسل چل رہا ہے یہ بنی اسرائیل کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ تھی جو سب کے لیے بہت اہم تھی۔ حضرت ابراہیم کو یہودی بھی مانتے تھے، عیسائی بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، اور مسلمان بھی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ دین ابراہیمی جو ہے اس سے بلا بے رغبت کون ہو سکتا ہے؟ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، تحقیق ہم نے اس کو منتخب کر لیا، اصطفیٰ یصطفی سے لفظ مصطفیٰ، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ، یعنی ابراہیم علیہ السلام، فی الآخرۃ، اور آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، یقیناً نیکوکاروں میں سے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، لَهُ، اس سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، رَبُّهُ، اس کے رب نے، اسلم، تسلیم کر لو، مان لو، قَالَ، تو جواب میں فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، اسلم، تو میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ اسلام، اسلم یسلم و تسلیم، مسلم، یہ لفظ ہم استعمال جو کرتے ہیں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک، آقا، حاکم، معبود مان لے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارے، اس عقیدے اور طرز عمل کا نام اسلام ہے، اور جو تمام انبیاء کا دین بھی تھا۔ قال اسلمت، تو کہا میں نے تسلیم کر لیا، لرب العالمین، اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ووصا، اور وصیت کی، بہا، اس بات کی، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی بات کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ کیا فرمایا؟ یا بنی، اے میرے بیٹے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ، چن لیا ہے، لکم، تمہارے لیے، الدین، دین کو، فلا تموتن، پس تم میں سے کوئی ہرگز نہ مرے،
اللہ مگر انتم مسلمون، مگر کہ تم بھی اس کے لیے تسلیم کرنے والے ہو، اسی کے لیے اسی کو ماننے والے ہو۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں، کچھ دعاؤں کا تذکرہ یہاں پر ہو رہا ہے اور کچھ دعاؤں کا مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ کے بارے میں ہی اللہ کے پیغمبر کا فرمان تھا کہ یہ وہ آیت مبارکہ ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور اہل مکہ کو بھی آپ اسی بات کی دعوت دے رہے تھے کہ اصل دین ابراہیم کی طرف لوٹ آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین خالص پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔